تھینک یو سو مچ پرنسپل سر، ڈائس پہ بیٹھے سبھی اساتذہ حضرات، میرے بزرگ بھائیوں، اسٹوڈنٹس، یہاں پہ طالب علم بھی ہیں اور صاحب علم بھی ہیں. تو اور سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ایم ایس آئی انسٹیٹیوٹ کو کہ میں نے سنا ابھی 100 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، سینچری ایئر ہے. تو جو فاؤنڈنگ ممبرس تھے جنہوں نے اس شجر کا بیج بویا، اور آج کا مینجمنٹ جو اس پھلدار شجر کو سینچ رہا ہے، بالخصوص پرنسپل سر جو اتنی محنت کر رہے ہیں، تو یہ میری دعا ہے کہ یہ پیڑ بڑھتا جائے اور آپ لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت ترقی کریں، بہت آگے جائیں. تو یہ تو میری دعا ہے اور مبارکباد پورے مینجمنٹ کو. اوکے، سو I would like to honor Chief Guest Sir, Hazrat Maulana Tahir Sir, the President Sir, Mr. Mirza Rafiullah Beg Sir, Mr. Mahmood Saeed Haris Sir, who is the manager of the college, yeah. Mr. Hassan Jamal Sir, Deputy Manager of the college, and Mr. Zafar Ahmed Khan Sir, the Principal of the college. بہت ٹائم سے میں انگلش میں پڑھا رہا ہوں اور ساؤتھ انڈیا میں رہتا تھا کافی ٹائم سے، تو میری اردو میں تھوڑی سی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. ویسے تو سر نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے بچوں کو کیا کرنا چاہیے. آئی ول ناٹ گیٹ ان ٹو دیٹ. 3-4 چیزیں، ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ٹیچرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ان کے لیے. اور 1-2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام کا نام ہی سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بات تو یہ عنوان مجھے بہت اچھا لگا. تو ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو زندگی ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہے، وہ 2 ستون پہ کھڑی ہے، 2 پلرز پہ کھڑی ہے. ایک تو اس کا ایمان، عقیدہ، فیتھ، اور دوسرا پلر ہوتا ہے اس کی پرفارمنس، اس کا کام. اگر ان دونوں پلرز میں سے کوئی ایک بھی ویک ہے تو آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں زندگی میں، سکسیسفل نہیں ہو سکتے. عقیدہ کیا کرتا ہے، فیتھ کیا کرتا ہے، آپ کو زمین سے جوڑ کے رکھتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کو واپس جانا ہے، جو بھی ہے اس کو واپس جانا ہے، تو آپ زمین سے جڑے رہیں گے. اور جو ہمارا کام ہے، جو ہماری پرفارمنس ہے، وہ ہمیں عروج پہ لے کے جاتی ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے تو آپ زمین سے نہیں جڑے رہیں گے، آپ اوپر اڑنے کی کوشش کریں گے لیکن گریں گے. لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، تو آپ زمین سے جڑے رہیں گے. اور اس کے بعد جب آپ عروج پہ جائیں گے تو آپ اڑیں گے نہیں، آپ کا قد بڑھے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو نوجوان، ہمارے جو بچے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں اور ان دونوں پلرز کو ساتھ میں لے کے چلیں. تو ایک اسلامک ہسٹری کا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ بدر کے بعد، جنگ احد کے بعد، جب مسلمانوں نے جنگیں جیتی تو جو ہارے ہوئے لوگ تھے، جو قیدی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس پہ تھوڑا سا دھیان دیجیے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، جنگ جیتنے کے بعد ان کے سامنے کچھ شرطیں رکھی گئی. پہلی شرط یہ کہ آپ مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے لوٹ کھسوٹ چلتی رہتی تھی، مار دیا جاتا تھا. تو پہلی شرط یہ کہ آپ پریشان نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ کہ بھائی آپ ایمان لے کے آئیں گے، خود مسلمان بن جائیں گے. اور تیسری شرط، اور یہ بہت اہم شرط ہے جس کو لوگ مس کر جاتے ہیں، تیسری شرط یہ تھی کہ آپ تعلیم دیں گے، پڑھائیں گے. کن کو پڑھائیں گے؟ مسلمانوں کو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان ابھی تک مسلمان ہے نہیں، وہ پڑھائے گا کیا؟ دینی تعلیم تو دے نہیں سکتا کیونکہ دین تو اس کو بھی نہیں آتا، اور ابھی قرآن تو مکمل بھی نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط رکھ کے ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ بتایا کہ عزت کا صرف ایک معیار انسان کی نظر میں ہونا چاہیے. رسول خدا نے اپنے آپ کو مدینۃ العلم کہا، مدینۃ الدولت نہیں کہا. انہوں نے اپنے آپ کو کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. دولت کا بھی شہر کہہ سکتے تھے، دولت کی ویلیو تھی، بول سکتے تھے. تو انہوں نے یہ بات بول کے بتایا کہ انسان کی زندگی میں کسی چیز کی عزت نہیں ہونی چاہیے سوائے اس کے علم کی.
ایک ہی پیرامیٹر ہے انسان میں جس کی وجہ سے آپ کو کسی کی عزت کرنی چاہیے. کسی پوسٹ کی عزت نہیں کرنی چاہیے. ہوگا کوئی صاحب اقتدار, آج ہے کل نہیں ہوگا. صاحب مسند ہے, آج ہے کل نہیں ہوگا. صاحب دولت ہے, آج ہے کل نہیں ہوگا. لیکن علم وہ چیز ہے, عالم وہ ہے کہ جس کا علم چھینا نہیں جا سکتا. جتنا بانٹا جائے گا اتنا بڑھے گا. تو یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. اب علم کی بات کرتے ہیں. جیسے سول سروسز کے لیے میں پڑھاتا ہوں, بہت سارے بچوں نے کوالیفائی کیا. ظاہر سی بات ہے ان کو خوشی ہوتی ہے. ایز اے ٹیچر یہ بھائی ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. میرے لیے جو ہندو اسٹوڈنٹ ہے وہی مسلمان اسٹوڈنٹ ہے, جو شیعہ اسٹوڈنٹ ہے وہ سنی اسٹوڈنٹ ہے, جو برہمن اسٹوڈنٹ ہے وہ شودر اسٹوڈنٹ ہے. میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, میرے کلاس میں 500 بچے ہیں, 500 بچے ہیں, 1000 بچے ہیں. میرے لیے میں 1000 بچے پڑھا رہا ہوں, میرے لیے میں 5000 بچے پڑھا رہا ہوں. آن لائن میں تو ہزاروں ہیں, لیکن ان ماں باپ کے لیے تو ان کا بچہ ایک ہی ہے نا. ان ماں باپ کے لیے ان کا بچہ ایک ہی ہے. تو ایز اے ٹیچر میں ہر ایک بچے کو ایسے دیکھتا ہوں کہ وہ میرا بچہ ہے. اس ایک بچے کی ریسپانسبلٹی میری ہے. تو میرا کام صرف پڑھانا نہیں ہے, میرا کام ہے اس کی زندگی کو شیپ کرنا. بھائی اس کا ایگزام کلیئر ہوگا یا نہیں ہوگا, قسمت چیز ہوتی ہے, ہم مانتے ہیں قسمت کو, ہمارا ایمان ہے قسمت ہوتی ہے. کسی کی قسمت میں ہے, کسی کی میں نہیں ہے. لیکن آپ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی کے جیسا نہیں بننا. یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. آپ کو اپنا بیسٹ ورژن بننا ہے. تو میں بہت چھوٹی عمر میں میرے والد صاحب نے ایک چیز مجھے سکھائی تھی, ایک چیز بتائی تھی. انہوں نے کہا بیٹے جو بھی کرو نا اس طریقے سے کرو جیسے اس چیز کا ایکسپرٹ کرتا ہے. اگر کپڑوں پہ پریس کر رہے ہو تو ویسے کرو جیسے